انہدام جنت البقیع۔ جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو یثرب مدینۃ الرسول کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مدینہ منورہ کو اسلامی حکومت کا مرکز قرار دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جو سب سے پہلا قبرستان مسلمانوں نے بنایا وہ جنت البقیع ہے، جسے بقیع الغرقد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قبرستان میں کچھ خاردار نما درخت موجود تھے جنہیں غرقد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنت البقیع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلے جس شخصیت کو سپرد خاک کیا گیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص صحابی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قریبی ساتھی جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نیز سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے بعض شہداء اور اپنے فرزند ابراہیم کو بھی یہیں دفنایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی ازواج مطہرات چچا عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارہ تن سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام البرین فاطمہ بنت اسد اور کئی بزرگ صحابیوں سمیت ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہی مدفون ہیں۔ جنت البقیع اپنے مقام و منزلت کے اعتبار سے اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت البقیع سے 70,000 لوگ ایسے محشور ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور وہ بغیر حساب کتاب کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج اسلام کی معزز ہستیاں دل کی چلچلاتی دھوپ اور رات کی اوس میں بے گنبد اور بے چھت کے خاک کی آغوش میں بغیر مجاور و ظاہر آرام کر رہی ہیں۔ کوئی ان کی قبروں پر ایک شمع تک روشن کرنے والا نہیں۔ اگر کوئی چاہے بھی تو یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ آل سعود کے شرطے آئمہ بقیع کے زائروں کو ان کی زیارت کرنے سے روکتے ہیں اور ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور زائرین کو ان قبور سے دور رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ شہر جہاں ہزاروں اور لاکھوں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے حجاج کے درود السلام اور تلاوت قرآن کی آواز کے باوجود شہر خاموشہ کی صورت اختیار کیے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا عالم اسلام سے جواب مانگ رہا ہے۔ 8 شوال 1343 ہجری مطابق مئی 1925 عیسوی سے پہلے یہ قبرستان آباد تھا، جس میں امہات المومنین اور اصحاب رسول کے علاوہ کئی ہزار دیگر قبریں موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 4 ائمہ کی قبور پر روزے بنے ہوئے تھے، لیکن جب آل سعود نے مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسلام دشمن نظریات اور اپنے آباء و اجداد اور سلف کے اسلام دشمن نظریات کی پیروی کرتے ہوئے بقیع کے سارے آثار کو مسمار کر دیا، جو در حقیقت اسلامی آثار کو ختم کرنے کی ایک یہودی سازش ہے، اور یہ سازش ظہور اسلام سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے۔ دنیا بھر میں موجود شیعان علی علیہ السلام ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع مناتے ہوئے آل سعود کے اس جرم کا پردہ چاک کرتے ہوئے سعودی عرب کی حکومت سے اس قبرستان کی فی الفور تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قبروں کو بلڈوز کرنے کے بعد جنت البقیع ایک ہموار زمین میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ہمارے 4 اماموں کے مرکز اب بھی پہچانے جاتے ہیں۔